اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد کسی موضوع کی تخصیص کے حوالے سے میں نے کوئی آیت آپ کے سامنے نہیں پڑھی ہے جس سے موضوعات آپ اور ہم تعین کر سکیں۔ بہرحال چند اصلاحی باتیں آپ کے سامنے ضرور گوش گزار کروں گا۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، اکڑو ہو کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو پلتھی ہو کر کے بیٹھیں یا پھر اور دوسرے انداز سے بیٹھیں۔ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اور دونوں ہاتھ کو گھیڑا بنا کر کے کھڑا بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے اور یہ شیطانی بیٹھک ہے۔ گرائیے پاؤں۔ آپ دنیا کے کسی حاکم اور کسی عہدیداران اور منصب پر فائز لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو کتنا با ادب ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جو احکم الحاکمین ہے اس کے گھر میں آپ ہیں تو یہاں تو اور آپ کو سلیقہ سے بیٹھنا چاہیے، با ادب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے بیٹھک سے، آپ کے بود و باش سے، آپ کے خورد و نوش سے اسلام کی جھلک ہو، نمایاں ہو، اور آپ کے اندر تواضع اور انکساری وافر مقدار میں پائی جائے۔ اس بات کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے۔ اس سے غلطیوں کا ہونا، گناہوں کا ہونا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس سے گناہ کے کام نہ ہوتے ہوں، جس سے خطائیں نہ ہوتی ہوں، جن سے لغزشیں نہ ہوتی ہوں۔ بابا آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اس میں کوئی وجہ نہیں کہ اس کے بیٹے حضرت انسان سے غلطی نہ ہو، لیکن سب سے بہترین غلطی کار، خطا کار، گناہ گار، سیاکار، مکار جو کہہ لیجئے وہی ہے کہ جن کو اپنی مکاری کا احساس ہو جائے، جن کو اپنی خطا کا احساس ہو جائے، جن کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے تو فوراً دستے دعا دراز کر کے اللہ رب العالمین سے اس کی مغفرت کی دعا کرے اور تائب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی محبوب اور مرغوب بندوں کی تعریف فرمائی ہے جن سے جانے انجانے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ کا کام سرزد ہو گیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے حضور جھکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کراتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سید جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے بیٹے تمام کے تمام خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے ہیں۔ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، اور وہی اللہ کو مرغوب ہے اور وہی اللہ کو پسند ہے۔ حضرات، گناہوں کے کام کا بنظر غیر جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر و باہر ہو جاتی ہے کہ تمام گناہوں کی اصل اور جڑ صرف تین چیزیں ہیں۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ان تین برائیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، وہ بیشتر برائیوں اور بیشتر خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ سب سے پہلی برائی، بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی برائی جو ہے وہ ہے کبر و ناز، گھمنڈ، تکبر۔ کوئی تکبر کرتا ہے مال و منال پر، کوئی تکبر کرتا ہے حسن و جمال پر، کوئی تکبر کرتا ہے فضل و کمال پر، کوئی تکبر کرتا ہے جاہ و حشم پر، کوئی تکبر کرتا ہے خاندانی شرافت پر، کوئی تکبر کرتا ہے خاندانی وجاہت پر،
کوئی تکبر کرتا ہے اپنے فضل و کمال پر، علم و ہنر پر، یہاں تک کہ سماج اور معاشرے میں یہ درشانے اور بتلانے اور جتلانے کی پریاس اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم ہی سب سے بہتر ہیں، ہم ہی سب سے افضل ہے، باقی جو ہے وہ ہم سے کمتر ہے، ہم سے نیچا ہے۔ تکبر اسی کا نام ہے۔ آدمی اس ظن باطل کا شکار ہو جائے اور اس حسن ظن کا شکار ہو جائے کہ جو ہم ہیں وہ ہم ہی ہیں، باقی جو ہے وہ کم ہے، اپنے آپ کو وہ بہتر سمجھنے لگ جائے، اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھنے لگ جائے۔ میرے بھائیو دوستو، تکبر یہ ایسی مذموم صفت ہے اور ایسی گندی صفت ہے اور ایسی خطرناک برائی ہے جس کا ارتکاب سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جس کا ارتکاب پہل ابلیس نے کیا تھا۔ واقعہ مشہور ہے، آئے دن آپ خطیبوں سے سنتے ہیں، اللہ نے کہا انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اے جنوں اور اے ابلیسوں کی جماعت، میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، میں ایک انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے تیار کر لوں، بنا لوں، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح کو ڈال دوں، فَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب مل کر کے سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فرشتے اور تمام کی تمام دوسری چیز مخلوقوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہوں نے انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اور وہ انکار کرنے والوں ہی میں سے تھا۔ اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقتنی، اے ابلیس کس چیز نے تجھ کو روکا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تم کو منع کر دیا؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، بھلا خاکی کے سامنے ناری جھکے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ سمجھ، یہ عز و شرف، یہ جاہ و کمال، یہ منصب، یہ قیادت، یہ سیادت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جس کو چاہے اللہ رب العالمین نواز دے۔ اللہ نے حکم دیا، ابلیس کر گزرتا، وہ راندہ دربار الہی نہیں ہوتا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، رب کے حکم کو ٹھکرایا، رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جاؤ، تم سب کے سب لعین ہو، مردود ہو، تم سب کے سب کہتے ہیں خطاکار ہو، گناہگار ہو، اب تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ کبر، یہ گھمنڈ، یہ ناد، یہ تکبر، جس کا سب سے پہلا ارتکاب کرنے والا ابلیس ہے، یہ دنیا کا انتہائی مذموم ترین گناہ ہے، اور جو اس صفت سے کوئی انسان متصف ہو جاتا ہے تو پھر کیا انجام ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتا ہے اور اپنے مقابلے کے لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، گھٹیا تصور کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، برا جانتا ہے، اپنے سے لوگوں کو کمتر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس صفت کا متصف غور کرنے کی بات ہے۔ جب اس صفت سے متصف ہو کر ابلیس راندہ دربار الہی ہو سکتا ہے، تو انسان بھلا اس گناہ کا ارتکاب کر کے جنت کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ ابلیس جب اسی گناہ کے پاداش میں راندہ دربار الہی ہوا تو بھلا کسی انسان کے لیے یہ کیسے جائز اور درست ہے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کر کے جنت کا تصور کرے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا کے پاپوں میں سے ایک خطرناک پاپ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر اس طرح کی برائی جو ہے عام ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے۔ کوئی مال و منال پر فخر کر رہا ہے، کوئی حسن و جمال پر فخر کر رہا ہے، کوئی فضل و کمال پر فخر کر رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی اولاد کی کامیابی پر فخر کر رہا ہے۔ بھلا بتاؤ، کسی کی اولاد کی کامیابی کسی باپ کی نیک بختی کی علامت ہے، یہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے اور پھر اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ بھلا کسی کے اعمال کو کوئی اپنے لیے خوش بختی اور نیک بختی تصور کرے،
یہ فخر نہیں ہے تو کیا ہے، گھمنڈ نہیں ہے تو کیا ہے، تکبر نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ اور پھر اس کا اظہار کرنا اور یہ جتلانا بتلانا کہ واقعی ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، ہم نے بہت ہی بڑا جو ہے ہم نے بہت بڑی جنگ فتح کر لی اور ہم نے خوش بختی اور نیک بختی کا بہت بڑا کام کر لیا، اور غرض و غایت یہ ہے کہ اس سے ہمارا نام ہو، اس سے ہمارے کمال کا، ہمارے جو ہے ہماری صلاحیت کا، ہماری صالحیت کا، ہمارے جاؤ حشم کا لوگوں کے اندر چرچا ہو۔ اس طرح کا منشا اور اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنا یہ کہاں کی شریعت ہے؟ جب اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کر کے ابلیس جہنم جا سکتا ہے تو انسان بھلا کیسے جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ آئیے اس کی برائی اور اس کی خرابی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے پاداش میں کیا وعیدیں سنائی ہے، آئیے ہم اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ رب کے یہاں رب کا دیدار اسے نصیب ہو، اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو ہے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر اللہ کا رحم و کرم نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی، مجھ پر بھی جب تک اللہ کا رحم و کرم نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو تب تک میں بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ روز قیامت جب اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہوگا۔ باپ بیٹا سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگ جائے گی۔ ہر شخص کے اوپر ایک شان بے نیازی ہوگی جو اس کو ڈھانکے ہوئے ہوگی۔ ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں میرے بھائیو دوستو، ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی کل قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ اور جس کسی کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ اس کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، اس کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان، کمزرف ہے وہ انسان جو اللہ نے نعمتیں انہیں دی ہے، ان نعمتوں کو پا کر ڈھنگنا مستی کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ فخر و غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور پھر ایٹھ کر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو ازار اور لنگی کو از راہ تکبر گھسیٹ کر زمین پر چلتا ہے۔ اللہ سمجھ، یہ ایک معمولی فخر ہے، معمولی تکبر ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے ازار یا لنگی کو زمین پر گھسیٹ کر کے چلتا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے محروم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو بڑے بڑے کاموں پر بڑے بڑے فخر کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے اور کیا کچھ انجام ہوا؟ کیا آپ نے اس سے پہلے کے خطبے میں نے ہی آپ کے سامنے بیان کیا تھا؟ نہیں سنا کہ قارون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، شداد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، نمرود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فرعون کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ جب بھی جس قوم نے بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھنگا مستی کی ہے، سرتابی اور سرکوبی کی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے خاکستر کیا ہے اور اسے برباد کیا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے دنیا والوں کے لیے نصیحت کا اسے پیغام بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو ادراہ تکبر اپنے ازار اور لنگی کو گھسیٹ کر زمین پر چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، لوگوں کے سامنے اپنے گال کو پھلا کے مت چلو اور زمین پر اکڑ کے مت چلو، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے مت پھلاؤ اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔
इन्नका ला, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर इतराने वाले, ज़मीन पर इतरा कर चलने वाले, घमंड करने वाले, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं किया करता है। तो ये तकब्बुर जो है ये पहली बुराई है, और जो इस बुराई का मुर्तकिब होता है वो बेशतर बुराइयों और बेशतर खराबियों का वो मुर्तकिब हो सकता है। लिहाजा अल्लाह ने आपको नवाजा है मालो मनाल से, हुस्नो जमाल से, ताकत से, पैसा से, लाठी से, कुव्वत से, जाहो हशम से। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजलो कमाल से नवाजा, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कीजिए। उस नेमतों को, उन नेमतों को याद करके अपने अंदर इज्जत इनकिसारी पैदा कीजिए, तवाज़ु पैदा कीजिए, वरना तब मुतकब्बिरीन के साथ बड़ा बुरा सलूक किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछले कौमों के साथ भी। और जब भी दुनिया के अंदर इस तरह के लोगों ने सर उठाने की कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कुचल करके रख दिया है। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान किया है किताबुल इब्र के अंदर। अस्फ़हान का एक बादशाह अपनी बेगम के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे। अस्फ़हान का बादशाह अपनी बेगम, अपनी बीवी के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे। इतने में एक सदा लगाने वाले ने सदा लगाई कि 2 दिन से भूखा हूँ, कोई है घर में तो खाना मुझे दे, मैं उसका मोहताज हूँ। उस बादशाह ने अपनी बेगम को दस्तरखान पर रखे हुए तमाम खाने की चीज़ों को हुक्म दिया कि जाओ और उसके सामने पेश कर दो। उसकी बीवी बेगम ने दस्तरखान पर रखे तमाम खानों को उठाकर जब उस आदमी के पास, जब उस आदमी के करीब जाती है, उस फ़कीर या उस मांगने वाले के करीब जाती है, और जब निगाह आप मिलती है, जब उसके चेहरे पर नज़र पड़ती है तो बेतहाशा रोने लगती है, धारे मार कर रोने लगती है, और उल्टे पांव पलटकर अपने शौहर से कहती है कि शौहर नामदार, आपको मालूम है जो शख्स जो है मांगने के लिए आया था, जो शख्स फ़कीर बन करके आया था, जो शख्स खाने का मोहताज बन करके हमारे दरवाजे तक आया था, वो शख्स कभी मेरा शौहर था, इस कोठी और इस बंगले का मालिक था, इस इलाके का सरदार था, या यूं कह लीजिए कि तमाम तर चीज़ें उसी की थी। इत्तेफाक की बात यह है कि एक दिन इसी तरह, जिस तरह आज मैं और आप दोनों खाना खा रहे हैं, इसी तरह हम और वो दोनों खाना खा रहे थे। एक फ़कीर ने इसी तरह आवाज़ लगाई, आवाज़ लगानी थी कि मेरे मुतकब्बिर शौहर ने उसे इस कदर मारा, इस कदर मारा कि वो ढेर हो गया, बेतहाशा उसके जिस्मों से खून के फव्वारे बहने लगे। सारी बातें जो है वो बादशाह बगौर अपनी बीवी की समाअत फरमा रहे हैं, बीवी कहीं चली जा रही है। फिर क्या हुआ कि उस मांगने वाले ने उसको क्या बद्दुआ दी कि कोठी भी छिन गई, बंगला भी छिन गया, बीवी भी छिन गई। अल्लाह समद, मैं उसकी बीवी, बीवी भी छिन गई, कोठी भी छिन गई, बंगला भी छिन गया। ताजाओ हशम की ताकत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इनायत की थी, तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे छीन लिया। और फिर कुछ सालों के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। वो बादशाह कहता है, बेगम मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ न बात बताऊं, मैं तुमसे इससे भी हैरत अंगेज़ बात न बताऊं। बीवी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, बताइए। कहा कि जिस फ़कीर को तेरे शौहर ने लात और घूंसे से खबर ली थी और जिस तकब्बुराना अंदाज में पीटा था, वो कोई दूसरा नहीं था बल्कि मैं ही था। अल्लाह अस्मद। देखिए गर्दिशे अय्याम का नज़ारा देखिए कि कोठी, बंगला, जाह, हशम, ताकत, क़यादत, सियादत सब अल्लाह तबारक व तआला ने छीन ली। तकब्बुर के बुनियाद पर, घमंड के बुनियाद पर, फ़ख्र के बुनियाद पर, गुरूर की बुनियाद पर। आहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही तो निज़ाम है, यही तो जो है बदला है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, यही तो ऐसे लोगों के साथ अल्लाह तबारक व तआला अंजाम किया करता है। कल तक जाओ हशम का मालिक आज फ़कीर बनकर उसी दर पे है जिसे कभी उन्होंने लात घूसे से खबर ली थी। मेरे भाइयों दोस्तों, न हो मगरूर दौलत पर, न
نہ ہو مغرور طاقت پر۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، فخر کرنے کے بجائے آپ اپنے اندر فروت نہیں پیدا کیجئے، عزت و انکساری پیدا کیجئے، تواضع پیدا کیجئے، رب کا جو ہے آپ جو ہے رب کی بڑائی بیان کیجئے، رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اس میں ہماری اور آپ کی اور یہاں تک کہ دنیا والوں کی بھلائی اور کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ دوسری برائی جو ہے وہ ہے حسد۔ حسد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جاؤ حسم سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، یہ اس کا مقدر ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ڈاہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں جلنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کی بربادی کی دعا کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کے نیست و نابود کی دہائی دینے والے اور خواہش مند کہ مٹ جائے فلاں، برباد ہو جائے فلاں، جسے یہ چیز حاصل ہے، جسے وہ چیز حاصل ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی کا نام حسد ہے اور اسی کا نام ڈاہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا تقوی شعار ہے، بڑا زہد و ورع کا مجسمہ ہے، اس کے تہجد کے چرچے ہیں، اس کی نماز کے چرچے ہیں، اس کے جو ہے زہد و ورع کے چرچے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، بڑا نیک ہے، نیک بخت ہے، صالح ہے، مترشح ہے، متشرع ہے، فلاں ہے، ڈھکانہ ہے، اس کی نیک نامی کے ہر سو چرچے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ایک برائی اگر اس کے اندر ہے تو خدا کی قسم میں نہیں کہتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی ساری عبادتیں اور اس کی ساری ریاضتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سنیے اور اپنا محاسبہ کیجئے۔ اللہ نے کسی کو دیا ہے، اس کا مقدر ہے، اس کی تقدیر ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جلنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ڈاہ کرنے والے؟ اگر آپ ڈاہ کرتے ہیں، آپ اگر جلتے ہیں تو یہ اللہ کے فیصلے سے آپ کا تصادم ہو رہا ہے، آپ کے فیصلے سے آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، آپ اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جنہیں اللہ نے دیا ہے یہ اس کا مقدر ہے۔ آپ کو اللہ نے جو جتنا دیا ہے وہ آپ کا مقدر ہے۔ آپ اپنی تقدیر پر خوش ہوئیے اور کسی کو اور اپنی تقدیر پر خوش رہنے دیجئے۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچنا۔ ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچنا، کیونکہ حسد نیکیوں کو، ایاکم والحسد ان الحسد فان الحسد یاکل الحسنات، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کہاں گئی آپ کی نماز؟ کہاں گیا آپ کا روزہ؟ کہاں گیا آپ کا نفل؟ کہاں گیا آپ کا تہجد؟ کہاں گیا؟ کیا حشر ہوا آپ کے تہجد کا؟ کیا حشر ہوا آپ کے زہد و ورع کا؟ کیا حشر ہوا آپ کے زہد و تقوی کا؟ میرے بھائیو دوستو، فروت نہیں پیدا کیجئے اور کسی کی تقدیر سے جلنے کی کوشش مت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدابروا ولا تقاتوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، لوگوں ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑنا، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے چکر میں مت رہنا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھنا، ایک دوسرے سے جلنا بھی مت، کیونکہ تم سب کے سب آپس میں بھائی ہو۔ تمہاری جو ہے بھائی چارہ اس میں ہے کہ تم اس سے راضی رہو، وہ تم سے راضی رہے، اور ہر سو جو ہے امن و امان کا بقا اور سالمیت ممکن ہو سکے، اسی تگو دو میں تمہاری زندگی گزرنی چاہیے، نہ کہ تم حسد کرو، نہ کہ تم جلو، اور نہ کہ تم ڈاہ کرو۔ میرے بھائیو دوستو، تو یہ حسد دوسری سب سے مذموم برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیاتین علی الناس، اس طرح کی حدیث سیکون امتی داء الامم، ان قریب میری امت کے اندر داء الامم کی بیماری پیدا ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ما داء الامم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ داء الامم کیا ہے؟ کہا کہ العشر والبطر، لوگ فخر کرنے لگیں گے، لوگ تکبر کرنے لگیں گے، لوگ گھمنڈ کرنے لگیں گے، والتکاثر والتنافس فی الدنیا، لوگ جو ہے دنیا حاصل کرنے میں، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے میں، اور ایک دوسرے سے جو ہے آگے اس کی زندگی حسین ہو جائے، اس کی زندگی رنگین ہو جائے، اس کے حصول میں وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، والتباغض، بغض کریں گے، والتحاسد، اور حسد کریں گے، یہاں تک کہ اس بغض حسد کی بنیاد کی وجہ سے دنیا کے اندر بڑے بڑے حادثات رونما ہوں گے، اور بڑے بڑے کیجبلٹی
کیبلٹیز دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، بڑے بڑے حادثات دنیا کے اندر رونما ہوں گے، اخلاقی خرابیوں کا مرکز بن جائے گا مسلم معاشرہ، اور کسی بھی معاشرے کی صفائی اور ستھرائی کے لیے میرے بھائیو دوستو ضروری ہے کہ ان اخلاقی خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے، ستھرا رکھا جائے، وگرنہ یہ ایسی مذموم صفتیں ہیں کہ چاہے وہ کبر کی برائی ہو، چاہے وہ حسد کی برائی ہو، ان برائیوں کی وجہ سے معاشرہ نہ یہ کہ پراگندہ ہوتا ہے بلکہ امن و امان کے لیے انتہائی خطرناک اور مضر چیز ہے۔ تیسری برائی، وقت کم ہے، تیسری برائی جو ہے وہ ہے حرص و طمع، حرص و طمع، لالچ۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہے کہ وہ حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے، اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، لیکن حل میں مزید کے لیے ہمیشہ حریص انسان جو ہے کوشاں اور سرگردہ ہوتا ہے، اور اس حریص پنے کی وجہ سے، اس لالچ پنے کی وجہ سے انسان جو ہے حرام اور حلال کی بسا اوقات تمیز کھو دیتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، بس مال ہے، کسی بھی طرح کا مال ہو، باپ کا مال سمجھ کر پاکٹ گرم کیے چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اتنا حساس موضوع ہے اور یہ اتنا ہی حساس جو ہے بات ہے میرے بھائیو دوستو کہ اگر اس تعلق سے ہم نے نہیں سوچا اور اس تعلق سے ہم نے فکر نہیں کی تو ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری تمام کی تمام دنیا کے اندر کی جانے والی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ پر مار دے گا اور ہمیں جہنم رسید کرے گا۔ اللہ نے فرمایا من غذی بالحرام لا يدخل الجنہ، جس کی پرورش حرام دانے پر ہوئی ہو، جس کی پرورش حرام رزق پہ ہوئی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، لیکن وہ حرام اور حلال کی تمیز روزی روٹی کے معاملے میں نہیں کرتا ہے، تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے لیے بڑا ہی خطرناک انجام ہے، اور انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان داخل جہنم ہو جائے گا، آدمی داخل جہنم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ام من الحرام ام من الحلال ام من حرام۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے، آیا وہ مال جو ہے حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے یا حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج اگر ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیں اور ہم اپنے معاش کا جو ذریعہ ہے ہمارا اس کا ہم جو ہے جائزہ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور ہر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارا یہ ذریعہ معاش کہیں جو ہے رزق حرام پر جو ہے مبنی تو نہیں ہے، کہیں ہمارا یہ کمانا رزق حرام پر تو مبنی نہیں ہے، کہیں ہمارا یہ کھانا حرام تو نہیں ہے، کہیں ہمارا یہ پینا حرام تو نہیں ہے، کہیں ہمارا یہ سونا حرام تو نہیں ہے، بیٹھنا حرام تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو بڑی صحبتوں کو برداشت کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی جالی پکڑ کر اللہ سے فریاد رس ہوتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں مکار ہوں، وغیرہ وغیرہ تمام کی تمام چیزوں کا حوالہ اور دہائی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنے حج یا اپنے طواف کعبہ کی قبولیت کی گہار لگاتا ہے اللہ رب العالمین سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا سونا حرام ہے، جس پیسے سے وہ گیا ہے وہ پیسہ حرام ہے، بھلا اس کی وہ دعا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو جو ہے منظور اور مقبول کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، لہذا حرص، لالچ یہ بہت ہی گندی چیز ہے، اس کے مقابلے میں آدمی کو جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قناعت پسند ہو۔ اللہ نے جو حلال ذرائع ہمیں میسر کیے ہیں ان حلال ذرائع سے ہم روزی حاصل کریں،
رزق حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی پرورش کریں، اپنے بال بچوں کی پرورش کریں، اپنے جو ہے گھر والوں کی پرورش کریں، اس میں کامیابی ہے، اس میں بھلائی ہے۔ وگرنہ حرص، کہتے ہیں نا کہ ایک کتا منہ میں روٹی لیے جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، پیاس بجھانے کے لیے وہ ایک کنویں پہ جاتا ہے اور کنویں کے اندر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک روٹی کنواں کے اندر بھی ہے، حالانکہ کتے نے جو روٹی منہ میں رکھی تھی اس روٹی کا عکس تھا۔ کتا نے سمجھا کہ ایک روٹی کنواں کے اندر بھی ہے، کنواں کے اندر وہ چھلانگ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈوب کر مر جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کی طرف طنز کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ روٹی کے چکر میں روٹی کے چکر میں اسی طرح ایک شعر انہوں نے اس کے اوپر طنز کرتے ہوئے، کیک کے فکر میں سو روٹی بھی گئی۔ آدمی جس چیز کو حلال طریقے سے کھا کر بڑی آسانی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرغوب اور محبوب بندہ بن کے زندگی گزارتا، اچانک اس کے اندر لالچ کی صفت پیدا ہوتی ہے اور حرص و طمع کا شکار ہو کر کے وہ آدمی جو ہے بری راہ کو اختیار کر لیتا ہے، برے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی صاف اور شفاف کمائی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، گندی کمائی اور جو ہے غلیظ کمائی ہو جاتی ہے، اور یہ غلیظ اور گندی کمائی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کبر ہو، ناز ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، حسد ہو یا کہ حرص و طمع ہو، یہ ایسی سماجی، اخلاقی، شرعی گندگیاں ہیں کہ اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی اور اس کے خاتمے کی فکر نہیں کی تو پھر ہمارا بڑا حشر ہوگا اور ہم اس زوم باطل کے شکار ہوں گے کہ ان برائیوں کو ہم پالے رہیں اور دوسری جو ہے اچھائی کے کام کریں، تو یہ دوسری اچھائی کے کام کرنا ہم کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی مذموم صفتیں پائی جاتی ہیں، ارادہ کیجئے، تہیہ کیجئے، ہر آدمی جو ہے اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور اپنا محاسبہ کرے، اور محاسبہ کرنے کے بعد پائے کہ اگر اس کے اندر یہ برائی ہے تو اپنے اندر سے ان برائیوں کا خاتمہ کرے، ان برائیوں کا جو ہے سد باب کی فکر کرے۔ آج عجیب المیہ ہے، عجیب جو ہے ہماری سوسائٹی بن چکی ہے میرے بھائیو دوستو۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہے، ہماری خواتین کے اندر بگاڑ ہے، اور ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، کیا ہوگا اس وقت، اذا فسد شبابکم و اذا طغى نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گی۔ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے، اس معاشرے کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیا کہ مسلم معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے گندے لوگ ہوں گے اور اس طرح کی بھی جو ہے بے حیائی اور بے مروتی اور بدشگونی، بد اخلاقی، بد کرداری کے کام انجام پائیں گے؟ ویسا تصور اس کے دل کے اندر نہیں تھا میرے بھائیو دوستو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا بھی ہوگا، کہا کہ ہاں اس سے بھی خطرناک دور کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو دوستو، آج آپ مسلم معاشرے پر نظر دوڑائیے تو پتہ یہ چلے گا نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہے، شراب نوشی، قمار بازی، جوا بازی، عشق بازی، زناکاری، مکاری، عیاری، غداری، سود خوری، رشوت خوری، تمام کی تمام برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں، اور تمام کی تمام برائیاں سر چڑھ کر کے مسلم معاشرے کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کب ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے؟ کب ہم اس کی جو ہے اس کی سد باب کی کوشش کریں گے؟ تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے۔ آج کہتے ہیں نا کہ بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں جو ہے تیار ہوئی، اسی طرح ابھی جن علاقوں کے اندر سیلاب ہے، سیلاب سے لوگ پریشان ہیں اور سیلاب کو عذاب الہی تصور
کر کے اپنے گناہوں کو کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وقت آپ کے پاس آئے اس سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے۔ جب بھوج اور کچھ کے اندر کسی موقع سے آج سے کئی سال پہلے بھوکمپ آیا اور بھوکمپ کی وجہ سے تمام کی تمام چیزیں برباد ہو گئی اور لوگوں کی جمع پوجی ختم ہو گئی، تو اس وقت میڈیا والوں نے بڑے بڑے انجینئروں سے سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس کی سرکشا کے تعلق سے لوگوں کو بتلایا، حکومت کو بتلایا، تاکہ اتنا بڑا جو تراژڈی ہوا ہے، اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے، اس سے اس کی حفاظت کے تعلق سے حکومت سوچتی۔ جانتے ہیں کیا جواب ملا تھا؟ کہ پراکرتک آپدا کے سامنے، قدرتی آفات کے سامنے کوئی سائنس کا کوئی سرکشا چلنے والی نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستہ جو ہے کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہاں، مائی عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا حدثنا عن الزلزلہ، آپ ہمیں بتائیے زلزلہ کیوں آتا ہے، بھوکمپ کیوں آتا ہے؟ نہ جانے کتنی باتیں اس تعلق سے مشہور ہے کہ بھوکمپ آتا ہے دم ہلا دینے سے، بھوکمپ آتا ہے ایسا ہونے سے، ویسا ہونے سے، مختلف طرح کی باتیں آپ نے اس تعلق سے سماعت کی ہوگی کہ بھوکمپ اس وجہ سے آتا ہے، زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، بھوکمپ کیوں آتا ہے، زمین کیوں ہلتی ہے۔ حدثنا عن الزلزلہ، پوچھا گیا مائی عائشہ بتائیے زلزلہ کیوں آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ کہا ان اشتباہ الزنا، جبکہ لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے، وشرب الخمور، اور شراب پینا عام ہو جائے، وعازم المعازف، جب گانا بجانا عام ہو جائے، غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ کو آسمان پر بندوں کے ان کرتوتوں کو دیکھ کر عار آتی ہے، شرم آتی ہے۔ فامر بہم، اللہ حکم کرتا ہے زمین کو، تزلزل بہم، ہلا دو اس کو۔ زمین ہلتی ہے، یہاں تک کہ ایسی ہلتی ہے کہ لوگ جو ہے کہ جمع پوجی آنے واحد کے اندر خاکستر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کیا ہم انکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی اخلاقی برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں، اس طرح کی خرابیاں نہیں پائی جاتی ہیں؟ کب ہم لوگ جگیں گے، کب ہم لوگ بیدار ہوں گے؟ میرے بھائیو دوستو، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی، کہا گیا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی ہی اپنے طور پر اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے، اپنے افراد کی ذمہ داری لے لے، تو کیا یہ ناممکن ہے کہ مسلم معاشرے سے گندگیاں اور برائیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے؟ ہر سو راستی و درستی عام ہو جائے گی اگر ہم اپنے اندر اس طرح کا جذبہ اور اس طرح کا شعور پیدا کر لیں۔ میرے بھائیو دوستو، انہی چند باتوں پر اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام جو ہے مسلمانوں کو اخلاقی خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین خصوصاً جو ہے یہ کبر، ناز، حسد اور حرص و طمع جیسی مذموم صفت سے اللہ تبارک و تعالی ہر ممکنہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔